ڈپٹا نہیں، مسکراتے ہوئے کہا کہ انس جس کام سے بھیجا تھا وہ کام بھول گئے کیا؟ ایسی شفقت، ایسی محبت، ایسا اخلاق اگر اپنے اندر ہم پیدا کریں گے تو ہمارے گھر والے بھی، رشتہ دار بھی، پڑوسی بھی، خاندان کے لوگ بھی، محلے والے بھی ہم سے محبت کریں گے۔ آج اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر شفقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر تشریف فرما تھے۔ ان کے ہاں جو باندی تھی، جو خادمہ تھی، خادمہ کام کرنے والی، وہ سالن کا کٹورا لے کر کے جا رہے تھی اور غلطی سے امام زین العابدین کے کپڑے پہ وہ کٹورا شوربہ گر گیا۔ امام زین العابدین نے دیکھا کہ باندی ہے اور اس سے یہ غلطی ہو گئی، تو خادمہ، چونکہ ایک کام کرنے والا اگر کوئی غلطی کر جائے تو انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے، چہ جائے کہ اگر بیوی سے غلطی ہو تو اتنا غصہ نہیں آتا، بچے سے غلطی ہو تو اتنا غصہ نہیں آتا، لیکن کام کرنے والی یا کام کرنے والے اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو انسان غصے سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ خادمہ تھی، کام کرنے والی تھی، اس سے غلطی سے شوربے کا کٹورا ان کے جسم پر گر گیا۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا کہ خادمہ ہے، خادمہ بھی بہت ذہین تھی۔ اس نے دیکھا کہ امام زین العابدین بہت غصے میں ہے، تو قرآن کی اسی آیت کی تلاوت کی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یعنی غصے کو پی جانا اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ خاموش ہو گئے، بالکل ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس کے بعد پھر اس خادمہ نے دیکھا کہ یہ ٹھنڈے پڑ گئے اس آیت کے ایک ٹکڑا سننے کے بعد، تو پھر آگے اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی لوگوں کو معاف کیجئے، معاف کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ، میں نے تم کو معاف بھی کر دیا۔ پھر اس نے اگلی آیت پڑھی، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوکار کو پسند فرماتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ تو امام زین العابدین نے اس خادمہ کو آزاد کر دیا، غلام تھے، آزاد کر دیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ عفو درگزر، معاف کرنا ایک اچھی صفت ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے۔ یہ صفت اپنے اندر ہم بھی پیدا کریں۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادمہ کو معاف کر دیا، اور معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس کو آزاد بھی کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ آج ہمارا حال اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا ہے، ہم خود جائزہ لیں۔ آج جہاں لوگ اپنے ماتحتوں سے، اپنے مزدوروں سے، ملازم سے کام لیتے ہیں، کام کرواتے ہیں، ذرا سی غلطی ہو جائے، ذرا سی چوک ہو جائے تو جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، چاہے فیکٹری کا ہو، چاہے کسی کمپنی کا ہو، یا کسی دکان کا ہو، یا کسی کارخانے کا ہو، وہ اپنے ماتحتوں ملازموں سے گالیوں سے بات کرتے ہیں۔ کیا اسلام یہی سکھاتا ہے؟ غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے، سہو کس سے نہیں ہوتا ہے، لغزش کس سے نہیں ہوتی ہے؟ ہر کسی سے ہوتا ہے۔ کیا ہمارے آپ سے غلطی نہیں ہوتی ہے؟ ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ انسان کو چاہیے خصوصاً اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرے۔ ہم محبت و شفقت کے ساتھ جو کام ان سے لے سکتے ہیں، سختی کے ساتھ نہیں لے سکتے ہیں۔
پیار و محبت کے ساتھ جو کام اپنے ماتحتوں سے، اپنے ملازموں سے، کارکنوں سے جو کام لے سکتے ہیں، ہم گالی گلوچ کر کے نہیں لے سکتے ہیں۔ اس لیے شریعت کی تعلیم بھی یہی ہے، اسلام کا حکم بھی یہی ہے کہ شفقت و محبت سے پیش آیا کرو۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمان کے بندوں کی صفت بتا رہے ہیں۔ رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ جو زمین پہ چلتے ہیں تو نرم انداز سے چلتے ہیں، اتراتے نہیں، تکبر نہیں کرتے، فخر انداز میں نہیں چلتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل، کوئی ان پڑھ، کوئی بدتمیز آپ کو مخاطب کرے، آپ سے بدتمیزی سے پیش آئے، تو آپ کا کام یہ ہے کہ ان کو سلامتی کی دعا دے کر کے آگے بڑھ جائے، نہ کہ ان سے الجھ جائے، نہ کہ ان کے ساتھ مار پیٹ کریں۔ چونکہ عموماً گالی گلوچ کا معاملہ، مار پیٹ کا جو معاملہ ہوتا ہے، یا بد اخلاقی یا بدتمیزی کا جو معاملہ ہوتا ہے، وہ جہالت پر مبنی ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے انسان، سمجھدار قسم کے لوگ لڑائی جھگڑے آپس میں مار پیٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ آپ جہاں رہتے ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ سے مخاطب ہوتے ہوں گے بدتمیزی کے انداز میں، آپ ان سے دور رہیے، آپ ان کو سلامتی کی دعا دے کر کے آپ اطمینان رہیے۔ الجھنا نہیں چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے۔ الجھ جانا، آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا، آپس میں مار پیٹ کرنا، خواہ وہ بھائی سے ہو یا پڑوسی سے ہو یا محلے والے سے ہو یا جس مقام پہ آپ کام کرتے وہاں کام کرنے والوں سے ہو، کہیں بھی بہتر نہیں، مناسب نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، گھروں کے اندر خواتین کو بھی یہی پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ عموماً گھروں کے اندر جو میاں بیوی کے اندر ناچاقی ہوتی ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی اطاعت ہر بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج جو گھروں کے اندر بے چینی اور بے سکونی اور بے اطمینانی کا ماحول ہے، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہروں کی اطاعت نہیں کرتی ہے، فرما برداری نہیں کرتی ہے۔ بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، ان کی مانے، اور شوہر کے آمدنی کی جو حیثیت ہے اسی کی حیثیت کے مطابق گھر چلائے، خرچہ کرے، اس کی حیثیت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی خواہشات، اپنی ضروریات کی تکمیل کرے۔ یہ ہر ایک عورت کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کے گھر میں شوہر کی آمدنی کم ہے اور وہ آمدنی سے زائد فرمائش کر دے، آمدنی سے زائد خرچ کرنے لگے، آمدنی سے زائد شوق پورا کرنے کی بات کرے، آمدنی سے زائد سیر و تفریح کا مطالبہ کرے، تو یاد رکھیے یقیناً یہ بات زیادتی کی ہوگی اور شوہر کی نافرمانی کی ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنے شوہروں کی اطاعت کرنی چاہیے، شوہر کی بات ماننی چاہیے۔ انسان کو اپنے گھر کے اندر پرسکون زندگی گزارنے کا واحد طریقہ اور راستہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرے۔ گھروں کے اندر اگر ہم شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو اس کا اثر بچوں پہ بھی پڑتا ہے۔ بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے ہی سیکھتے ہیں، چاہے وہ تمیز ہو یا بدتمیزی ہو۔ اس لیے گھر کا ماحول
دینداری کا ماحول بنائیں، گھر کے اندر بچوں کی تربیت، بچوں پر توجہ، بچوں کو سلیقہ مند بنانے کی فکر عورتوں کو ہونی چاہیے۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھر کے ماحول میں رہتے ہوئے تربیت حاصل نہیں کر پاتے ہیں، ماں باپ کی توجہ اپنے بچوں پر نہیں ہو پاتی ہے، وہ دن بھر کمانے کھانے مزدوری اور ملازمت کرنے میں رہتے ہیں، اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے ہیں، ان کی تعلیم پہ توجہ نہیں، ان کی تربیت پہ توجہ نہیں، ان کے لباس پہ توجہ نہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ، کن بچوں کے ساتھ، اس پہ توجہ نہیں۔ جب توجہ نہیں دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا چھوڑ دیتا ہے، آوارہ بچوں کے ساتھ گلیوں کے اندر پھرتا ہے، تو ہم آ کر کے کہتے ہیں کہ مول صاحب بچہ ہاتھ سے نکل گیا، بچہ بات نہیں مانتا، بچہ میری نہیں سنتا، کوئی تعویذ دے دیجئے۔ بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، بچوں کو اطاعت فرما برداری کرنے کے لیے تعویذ کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ تعویذ سے بچے کنٹرول میں نہیں آتے ہیں، آپ کا طریقہ تربیت، آپ کا انداز، آپ کا سلیقہ دیکھ کر کے ہی بچے خود بخود سیکھ لیتے ہیں۔ بہت سے بچے دیکھا گیا گلیوں میں بے تکا کھیلتے ہوئے نظر آئے اور بے تکا گالی گلوچ کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ بچے گالی گلوچ کہاں سیکھے ہیں؟ گھر میں سیکھتے ہیں۔ باپ اگر کسی کو گالی دیتا ہے تو بچے بھی اپنے دوست احباب میں گالی گلوچ سے بات کرے گا۔ ماں اگر گالی گلوچ کرتی ہے کسی کے ساتھ تو بچے بھی سیکھ کر کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ وہی گالی گلوچ سے بات کریں گے۔ بچوں کی تعلیم اور اس کی تربیت پہ ہمیں خاص نظر رکھنی چاہیے۔ بہت سے بچوں کو دیکھا گیا بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، نہ مدرسہ پڑھنے جاتے، نہ اسکول پڑھنے جاتے، نہ ٹیوشن پڑھنے جاتے، ان کو تعلیم کیا چیز ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ غلطی کس کی ہے؟ ماں باپ کی غلطی ہے۔ ماں باپ کو فکر ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہم تعلیم دلائیں، تربیت کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بہت سی باتیں میں بالترتیب تو نہیں کہیں گے اس کو، بس بلا ترتیب جو باتیں ذہن میں آتی گئی عرض کرتا گیا۔ بیان تو مولانا ومیس صاحب کا ہونا ہے، لیکن دیر بج چکا ہے، وہاں تشریف نہیں لائے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں لفاظی کر لے رہا ہوں، باتیں کر دے رہا ہوں۔ تو بہرکیف میں نے قرآن پاک کی چند آیتیں اور ایک حدیث پڑھ کر اپنی بات کو شروع کیا تھا۔ خلاصے کے طور پر یہ عرض کر دوں کہ ہر ماں باپ ذمہ دار ہے اپنے بچوں کے تئیں۔ ہر ماں باپ کو فکر ہونی چاہیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا، پوچھے گا، کلکم راعٍ کلکم مسئول، حدیث ہے، تم میں سے ہر کوئی چرواہا ہے اور ہر کسی سے سوال پوچھا جائے گا۔ ہر کسی سے سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کیسے کی، تعلیم دلائے نہیں دلائے، تربیت کیسی کی، حلال و حرام کی تمیز پیدا کی کہ نہیں کی، ساری چیزیں کل قیامت میں اللہ پوچھے گا۔ ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ استاد ذمہ دار ہے اپنے شاگردوں کے لیے، ماں باپ ذمہ دار ہے اپنے بچوں کے لیے، کسی ادارے اور تنظیم کا ذمہ دار اپنے ماتحتوں کے لیے، فیکٹری اور کارخانوں کا مالک ذمہ دار ہے اپنے ماتحتے کے لیے۔ ہر ایک کے بارے میں اللہ کل قیامت میں پوچھے گا۔ ہمیں ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، اور ہماری زندگی اسلامی طریقے پر گزرنی چاہیے۔ ہم خود بھی گھروں کے اندر
قرآن پاک کی تعلیم کا ماحول بنائیں، خود بھی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، بچوں کو بھی اپنے ساتھ مسجد کو لے جائیں۔ میں نے شروع ہی میں کہا کہ بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے ہی سیکھتے ہیں۔ بچوں کی تعلیمی و تربیت کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے۔ بچے وہی سیکھتے، وہی پنپتے، وہی بنتے ہیں۔ ماں کی گود اچھی ہوگی، یعنی ماں کی تربیت اچھی ہوگی، ماں کی نگہداشت اچھی ہوگی، ماں کی توجہ اپنے بچوں پہ اچھی ہوگی، ماں کی نگرانی اپنے بچوں پہ سختی کے ساتھ ہوگی، تو بچے بہکیں گے نہیں، بگڑیں گے نہیں، خراب نہیں ہوں گے۔ یہ چند باتیں جو میرے ذہن میں آئی، میں نے عرض کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔